بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنی جاری دجال کے حوالے سے ان ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس موضوع پر ہم بحث کر رہے تھے وہ سوال تھا کہ حضرت مہدی کون ہوں گے۔ آپ کا حاضرانہ تعارف اور غائبانہ تعارف ہم آپ کو پہلی ویڈیوز میں دے چکے ہیں۔ اب اگلا سوال جو آج کا موضوع ہے ہمارا کہ حضرت مہدی کون ہوں گے، میرے معزز سامعین یہ سوال جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم یہ ہے کہ ان کے ساتھ چلنے والے کون ہوں گے۔ امیر کی پہچان جتنا لازمی ہے اتنا ہی لازم یہ بھی ہے کہ اس کے مامور اور اس کے گرد موجودہ جماعت کی پہچان ہو، تاکہ حضرت مہدی کو کوئی پا سکے یا نہ پا سکے، ان کی صفات کو تو پا سکے، ان صفات کو تو پا جائے جو موت سے قبل موت کی تیاری میں کام آ سکتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، احادیث میں دو اشارے ایسے ملتے ہیں جن سے آخری زمانے کے کامیاب قائد اور اس کے خوش نصیب کارکن دونوں کی کسی قدر پہچان ہو جاتی ہے، اور آدمی کو حق و باطل میں فرق کرنے، حق کے لیے قربانی دینے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ ملتا ہے۔ معزز سامعین، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے والد حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی جس مارکۃ الآراء کتاب کی تحقیق و تلخیص کی ہے، اور اس کے آخر میں فہرست علامات قیامت کے عنوان کے تحت تیسری علامت یوں تحریر کی ہے: نزول عیسیٰ تک اس امت میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہے گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی۔ اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی ہوں گے۔ صفحہ نمبر 142۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس میں آخری جملہ جو فرمایا گیا اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی ہوں گے بہت اہم ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی نہ کسی غیر جہادی جماعت کے امیر ہوں گے، نہ کسی اور قسم کے فکری یا تنظیمی گروہ کے، وہ جہادی جماعتوں کے آخری امیر ہوں گے۔ اہل حق کی تمام جہادی جماعتیں اور ان کے ذمہ دار اپنی اپنی جماعتوں کو ان کے ہاتھ میں دے کر ان کے ساتھ ضم ہو جائیں گے، اور دنیا بھر میں الگ الگ جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ حضرت مہدی کے جھنڈے تلے جب اکٹھی ہوں گی تو مجاہدین کی بے مثال قربانیاں اور حضرت مہدی کی ذہین اور جرأت مند قیادت مل کر مسلمانوں کو وہ گمشدہ چابی واپس دلوا دے گی جو عرصہ ہوا گم ہو گئی ہے، اور فتح و نصرت اور ترقی و کامیابی کی گاڑی کے چاروں ٹائر علم، تقوی، دعوت و جہاد موجود ہونے کے باوجود چل کے نہیں دے رہی۔ میرے پیارے ساتھیوں، کارکنوں کی پہچان کی طرف چلیے، مسئلہ ہی بالکل صاف ہو جائے گا۔ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے 3 مخالفین ہیں: یہود، ہنود یعنی کہ مشرکین، عیسائی۔ معزز سامعین، حضرت مہدی کی جنگ عیسائیوں یعنی کہ یورپی یونین سے ہوگی۔ ہندوؤں اور ارتدادی فکر کے شکار نام نہاد مسلم حکمرانوں کو حضرت مہدی کی طرف سے ہندوستان کے لیے تشکیل کردہ جانباز شکست دے کر اور بیڑیاں لگوا کر گرفتار کر کے لائیں گے۔ نام نہاد مسلم حکمرانوں کو حضرت مہدی کی طرف سے ہندوستان کے لیے تشکیل کردہ جانباز شکست دے کر اور بیڑیاں لگوا کر گرفتار کر کے لائیں گے۔ یہود اور ان کے سربراہ دجال العظم کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے تحاشا ستایا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی جان لینے کی کوشش کی۔ آپ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ کے گرد جانیں دے کر آپ کی حفاظت نہ کی۔ انہی یہود نے مشرکین کے ساتھ مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا، جان لینے کے درپے ہو گئے۔ آپ کے صحابہ نے آپ کے گرد اپنے جسموں کی دیوار کھڑی کر دی۔ مہاجر صحابہ تو نکلے ہی کشتیاں جلا کرتے، لیکن انصار کا حال یہ تھا کہ جب تک ایک بھی زندہ تھا ممکن نہ تھا کہ اس کے پر سے گزرے بغیر کوئی آپ تک پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس وفا اور فدائیت پر امت محمدیہ کو یہ انعام دیں گے کہ جس طرح اس امت کے شروع کے لوگوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ مل کر یہود مدینہ کے خاتمے کا کارنامہ انجام دیا، اسی طرح اس امت کے آخری لوگ یہود عالم کے کلی خاتمے کے لیے بھی دوبارہ بحثیت امتی آئے ہوئے
پچھلے پیغمبر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بن کر سابقین کی یاد تازہ کریں گے۔ معزز سامعین اور میرے پیارے ساتھیوں، دوسری وجہ یہ کہ دجال کو غیر معمولی سائنسی طاقتیں حاصل ہوں گی۔ مغرب کی تجربہ گاہوں میں مصروف کار تمام دنیا کے ذہین ترین دماغ جو کچھ ایجاد کر رہے ہیں، یہ دراصل دجال کے ظہور کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں۔ یہ اپنی ساری ٹیکنالوجی اس کے دامن میں ایسے ہی ڈال دیں گے جیسے کہ اہل حق میں سے خوش نصیب لوگ حضرت مہدی کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے پر اپنا سب کچھ ان کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ امریکہ اور دنیا بھر سے کھنچ کر امریکہ آئے ہوئے ذہین دماغوں کی ایجادات کہاں تک جا پہنچے گی، اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جس میں سائنس کے بلبوتے پر دجال کی غیر معمولی شعبدہ بازیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تازہ ترین ایجاد ہی سن لیجئے۔ برمودا ٹرائینگل نامی مقناطیس تکون میں جو لہریں کار فرما ہیں، انہیں بھی محفوظ کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، ان کو اگر کسی انسان، جہاز یا کسی بھی دیو ہیکل چیز پر ڈالا جائے تو وہ ویسے ہی غائب ہو جائے گی جیسے برمودا کے تکون میں سالم ہوائی جہاز اور بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ چیز حاصل ہونے کے بعد محفوظ بھی ہو چکی ہے۔ عن قریب جب حالات کی بھٹی میں جنگ کی آگ مزید گرم ہوگی تو اس ایجاد کا استعمال مادہ پرستوں کی آنکھوں کو خیرہ کر ڈالے گا اور وہ ارضی خداؤں کی جھوٹی خدائی کے پہلے سے زیادہ قائل ہو جائیں گے، جبکہ خدا مست ملنگوں کو اس کی ویسی ہی پرواہ نہ ہوگی جیسا کہ سابقہ احادیث میں بیان ہوا ہے اور جیسا کہ آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دجال اعظم کو اس طرح کی غیر معمولی سائنسی قوتوں کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی معجزانہ قوتوں کا سامنا ہوگا۔ جب حضرت مہدی کی یورپی عیسائیوں سے جنگ ہوگی، اس میں حضرت کے ساتھ 12,000 کے قریب مجاہد ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 12,000 کی تعداد کو کمی کی بنا پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ دوسری طرف متحدہ یورپی فوج میں 9,60,000 کا ٹڈی دل ہوگا، 12 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 سورما ہوں گے۔ یہ لوگ یورپ کے دروازہ استنبول، جو ایشیا یورپ کے سنگم پر ہے، سے گزر کر شام کی سرزمین پر آئے ہوئے ہوں گے۔ گویا ظاہر میں دونوں فریقوں میں کوئی جوڑ ہی نہ ہوگا۔ اس پر یورپین حضرت مہدی اور ان کے رفقا پر رحم فرما کر ایک پیشکش کر دیں گے۔ جی ہاں، اور یہ پیشکش ایک آسان مطالبہ ہوگا۔ وہ مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہوگا کہ یہ ایک آسان مطالبہ یہ رکھے گی کہ یہ پورا کر دو، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تم صرف اتنا کر دو، تم نے ہمارے جو آدمی قید کیے تھے اور وہ ہمارا مذہب چھوڑ کر تمہارا مذہب اپنا چکے ہیں، اب تمہارے ساتھ مل کر ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم صرف ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم سے ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں۔ معزز سامعین، آپ نے غور فرمایا، چند گوری چمڑی والے یورپی جنگی قیدی مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ آبائی مسلمان نہیں، نو مسلم ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کی طرح ان کا ایمان اتنا کامل ہو چکا ہے کہ 12,000 کے لشکر کے ساتھ شامل ہو کر 9.5 لاکھ سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ ان چند نو مسلم افراد کی حوالگی پر دنیا کی ترقی یافتہ ترین متحدہ قوتوں کا لشکر واپس جانے پر تیار ہے۔ جی ہاں، اور چند ہزار ٹوٹے پھوٹے مجاہدین کی جاں بخشی اس سے مشروط ہے، جنہیں موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ لیکن ان چند کامل الایمان جہادیوں کا جواب سنیے۔ اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن چکے ہیں، ہم انہیں کسی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر! بتائیے، یہ جرت اس وقت روئے زمین پر موجود کس طبقے میں ہے؟ کون ہے جو ایک سپر پاور نہیں، تمام سپر پاورز، تمام پارٹنرز، تمام نان پارٹنرز کو ٹکا سے جواب دے سکتے ہیں کہ ملک جاتا ہے تو جائے، حکومت چھنتی ہے تو 100 بار چھنے، ہم کسی مسلمان کو کفار کے حوالے کرنے کی بے غیرتی کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ اور ہوں گے جو چند ڈالروں کے عوض اہل بیت کو بیچتے ہیں اور پھر ماں کی گالی بھی کھاتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس!
پہچان میں کوئی مشکل رہ گئی؟ پہچان میں بتائیے، پہچان میں کوئی مشکل رہ گئی ہے؟ کوئی سمجھ کر بھی نہ سمجھے تو اس کی مرضی، ورنہ کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ، کوئی حائل ہی نہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، جب تم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکل آئے ہیں تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، چاہے تمہیں اس کے لیے برف پر گھسٹ کر کیوں نہ جانا پڑے کہ اس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔ حدیث شریف میں ایک اور جملے کی کچھ وضاحت کے بعد ہم آگے چلیں۔ فرمان نبوی ہے، نزول عیسیٰ تک اس زمین میں ایک جماعت حق کے لیے برسرے پیکار رہے گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی۔ اس میں جماعت حق کی دو مخصوص صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 جہاد اور مسلسل جہاد، نمبر 2 مخالفین کی پرواہ نہ کرنا۔ آج کون سی سرزمین ہے جہاں جہاد نامی فریضہ مٹ جانے کے بعد زندہ ہو اور مسلسل زندہ ہے؟ دنیا میں جہاد کی کوئی قسم نہ ہوگی جو یہاں لڑی نہ گئی ہو۔ نیوز ویک کی ایک تازہ رپورٹ ہے، طالبان جس قسم کی ریسائلنس اور فیروسٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اسے واشنگٹن اور نیٹو تنظیم کے دوسرے دارالحکومتوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں، اور سال ریچنگ کا ایک نیا دور جنم لے رہا ہے کہ نسبتاً ریگ ٹیگ بغاوت نے کس طرح دنیا کی طاقتور ترین افواج کو اپنے قریب تک آنے سے روکا ہوا ہے۔ معزز سامعین، جب انسان اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ ایک بڑا مشہور مصرع آپ نے بہت بار سنا ہوگا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو۔ میرے معزز سامعین، اگر ارادے پختہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طاقت آپ کی طاقت بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ معزز سامعین، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس سے اگلی آنے والی ویڈیو میں ہمارا جو عنوان ہوگا اس میں ہم یہ سوال زیر بحث لائیں گے کہ حضرت مہدی کی جد و جہد کیا ہوگی اور کس طرح ہوگی۔ یہ بہت اہم سوال اور کامیابی کا راز اس میں چھپا ہے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔